السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اسی کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 130 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پہ ایمان لانے اور عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 130 کا تعلق ان کفر کرنے والے انسانوں اور جناتوں سے ہے جو حشر کے میدان میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور اللہ رب العزت ان کی سرزنش کرے گا، یعنی انہیں ڈانٹ پھٹکار کرے گا، ان لوگوں کو، ان انسانوں اور جناتوں کو جنہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے نبیوں، اللہ کی کتابوں اور آخرت کے ساتھ کفر کیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا۔ تو انسانوں میں جس طرح اچھے انسان اور بہت اچھے انسان ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جناتوں میں اچھے جن اور بہت اچھے جنات بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بھی اچھے جنات کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مقدس کو سنا اور ایمان لے کر کے آئے، اور ان کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت اور دن، جگہ طے کر کے اور ان کی تربیت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ لیکن جس طرح بعض انسانوں نے کفر کیا، اسی طرح بعض جنوں نے بھی کفر کیا، انکار کیا، اور اس میں پھر جس طرح انسانوں میں برے اور بہت برے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جناتوں میں بھی اچھے بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، تو برے اور بہت برے بھی ہوتے ہیں۔ تو جو برے لوگ ہیں، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ رب العزت ایسے انسان اور جن کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے حشر کے میدان میں ان سے سوال کرے گا۔ اس سوال کا ذکر یہاں پہ ہے آیت نمبر 130 کے اندر۔ یا معاشر الجن، یا معاشرہ اے گروہ، الجن جنوں کے، الانس اور انسانوں کے، علم کیا نہیں، یاتیکم آیا تمہارے پاس، رسول منکم کچھ رسول تم میں سے، یقصون جو بیان کرتے، علیکم تم پر، آیاتی آیات میری، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں ہے جو میری آیتیں تم پر بیان کرتے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ اور وہ ڈراتے تمہیں، لقاء ملاقات سے، یومکم ھذا تمہارے اس دن کی، جو تمہیں ڈراتے اس دن کی ملاقات سے، یعنی آخرت کے دن سے تمہیں ڈراتے اور میرا کلام تم کو سناتے، کیا تمہارے پاس وہ رسول نہیں آئے؟ قالوا وہ کہیں گے، تو انسان اور جن جنہوں نے کفر کیا وہ کہیں گے، شہدنا گواہی دیتے ہیں ہم، شہادت دیتے ہیں ہم، علی انفسنا اپنی نفسوں پر، وغرتہم اور دھوکے میں ڈالا انہیں، حیات زندگی نے، دنیا کی، تو دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا۔ وہ اس دن تو اقرار کریں گے کہ ہاں ہم نے کفر کیا ہے، ہاں ہم غلط ہیں، ہم نے یہ جرم کیے ہیں۔ تو یہ جرم کی اصل وجہ کیا تھی؟ اس وجہ کا یہاں پہ ذکر کیا کہ ان کو دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال دیا۔ انسانوں کے ساتھ بھی یہی حال ہے، جناتوں کے ساتھ بھی یہی حال ہے
کہ وہ دنیا کی زندگی کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا. وَشَهِدُوا اور گواہی دیں گے عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنی نفسوں پر. اب وہ اپنی نفسوں پہ خود ہی گواہی دیں گے. أَنَّهُمْ کہ بے شک وہ کانو تھے وہ کافرین کفر کرنے والے. ذَلِكَ یہ اس لیے ان کے لم نہیں یکن ربک ہے رب آپ کا مہلکا ہلاک کرنے والا قرا یعنی بستی کو بے ظلم ساتھ ظلم کے وَأَهْلُهَا جبکہ ہوا ان کے رہنے والوں میں غافل غافل. مطلب اللہ ایسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جو بستی غافل ہو، یعنی جب تک انبیاء کو نہیں بھیجتا اور حجت پوری نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ رب العزت کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا، یعنی انہیں سزا نہیں دیتا. جب تک آگاہ نہیں کرتا تب تک سزا نہیں دیتا. وَلِكُلٍ اور ہر ایک کے لیے درجات درجات ہیں مما اس میں سے جو عملو انہوں نے عمل کیے. تو نیک عمل کے اونچے درجات اور گناہ کے عملوں کے نیچے درجات. جیسے کہ جہنم کی سب سے نچلا حصہ ایک پتھر گرا اور گرتے 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 70 سال میں وہ زمین کی تہ تک پہنچا، یعنی جہنم کی تہ تک پہنچا. اتنی گہری جہنم. تو لوگ اپنے اعمال کے مطابق جہنم کے اندر اور جنت کے اندر ہوں گے. وما اور نہیں ربو کا رب آپ کا بغافل غافل اما اس سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے عمل سے غافل نہیں ہے. ہم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں اللہ خوب جاننا ہے. وَرَبُّكَ کا اور رب آپ کا غنی بہت بے نیاز ہے، غنی ہے، ذو الرحمہ رحمت والا ہے. غنی بھی ہے، بے نیاز بھی ہے اور ہمارے لیے رحمت والا بھی. ان اگر یشا وہ چاہے یذہبکم وہ لے جائے تم سب کو ویستخلف اور وہ جانشین بنائے من بعدکم تمہارے بعد ما جس کو یشاء وہ چاہے کما جیسا کہ انشاءکم اس نے اٹھایا تمہیں من ذریۃ نسل سے قوم آخرین دوسری قوموں کی. تو اللہ رب العزت اس بات پہ قادر ہے کہ وہ ہمیں غرق کر دے، ختم کر دے اور دوسری قوم کو آباد کر دے، جس طرح دوسری قوم کو ختم کر کے ہمیں آج اس زمین کے اوپر آباد کیا. اِنَّا بے شک ما جو توعدون تم وعدہ دیے جاتے ہو لآت البتہ آنے والی ہے. وما اور نہیں انتم تم بمعجزین عاجز کرنے والے، یعنی وہ قیامت ضرور آنے والی ہے اور تم عاجز کرنے والے نہیں. قل کہہ دیجئے یا قومی اے میری قوم اعملو عمل کرو علی مکانتکم اپنی جگہ پر، اپنے مکان پر، اپنے مقام پر. انی بے شک میں عامل عمل کرنے والا ہوں. فسوف پس ان قریب تعلمون تم جان لوگے من کون تکونو ہے لہو جس کے لیے عاقبت الدار انجام میں آخرت کے گھر کا. انہو بے شک وہ لا یفلح نہیں وہ فلاح پاتے ظالمون جو ظالم ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پاتے. آیت تفسیر کی طرف آیت نمبر 130. اس آیت میں جنات حضرات سے اور انسانوں سے ایک ساتھ خطاب ہے. وہ جنات جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا، اللہ کی کتاب کا، نبی کا اور آخرت کا انکار کیا، اور وہ انسان جنہوں نے انکار کیا. جب یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے جنات اور انسان، یہ دونوں کا ہی اس دنیا کے اندر اگزام چل رہا ہے اور ان دونوں کو ہی عمل کی آزادی دی گئی ہے، جناتوں کو اور انسانوں کو، اور ان دونوں کے لیے نبی اور رسول آتے رہے ہیں. انہی دونوں کے لیے جنت اور جہنم ہے. تو ان دونوں میں کے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ رب العزت کل حشر کے میدان میں ان سے سوال کرے گا اور وہ سوال میں اعتراف کریں گے، قبول کریں گے کہ ہاں ہم مجرم ہیں، اور ان کے اس جرم کی وجہ غفلت، دنیا کو سب کچھ سمجھ لینا اور آخرت سے غافل رہنا، اور آخرکار پھر ان کا انجام. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ وہ تم سے میری آیتیں بیان کرتے تھے. تو پیغمبر پیغام کس انداز میں پہنچاتے تھے؟
نصیحت اور وصیت کس طرح کرتے تھے؟ اللہ کے کلام کو سنا کر کے۔ وہ تم سے میری آیتیں بیان نہیں کرتے تھے اور تمہیں تمہارے اس آج کے دن کی ملاقات سے نہیں ڈراتے تھے، یعنی جو تم غلط کام کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، اس کے انجام سے نہیں ڈراتے تھے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جہاں پہ تمہیں اپنے خالق اور مالک کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ کیا اس آخرت میں تمہارے اس عمل کے انجام سے نہیں ڈراتے تھے؟ تب وہ کہیں گی، تب وہ انسان اور جن مجرم کہیں گے ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ یہ ہم سب کے لیے نصیحت کہ دنیا کی زندگی کہیں ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے آخرت سے، اس بڑے دن کے انجام سے، اس ہمیشہ ہمیش کی زندگی سے۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی جو کبھی بھی اس دنیا سے ہم رخصت ہو سکتے ہیں، جبکہ یہ دنیا دھوکہ ہے۔ یہ دنیا کس لمحہ ہمیں دھوکہ دے گی ہم نہیں جانتے۔ کل کا سورج ہمارے اوپر نکلے گا یا ہماری قبر کے اوپر ہم نہیں جانتے۔ ہمارے لیے کفن آ کر کے رکھا ہوا ہے کسی دکان میں، اور ہمارے لیے ڈولا اور زمین تیار کی جا چکی، قبرستان میں جگہ مقرر کی جا چکی ہے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے اصل میں، لیکن اور آخرت حقیقی ہے۔ اس رب نے ہمیں بغیر کسی ماڈل اور بغیر کسی سیمپل کے پیدا کر دیا اور حقیر قطرے سے پیدا کر کے ہمیں وجود بخش دی۔ وہ رب بہتر جاننے والا ہے کہ دوبارہ کس طرح پیدا کرنا ہے، تو وہ ہمیں پھر سے پیدا کر کے اس اپنی حضور حاضر کرے کہ ہر کسی کو اکیلے اکیلے اپنے خالق کے سامنے حاضر ہونا ہو۔ اس دن کے دھوکے میں اس دنیا کی چمک دھمک، یہاں کی دولت، یہاں کی شہرت، یہاں کی بلڈنگیں اور یہاں کی گاڑیاں، اس سب چمک دھمک نے ہمیں آخرت سے غافل کر دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں قبر کے اندر جانا ہی نہیں ہے۔ موت کی جب خبر سنتے ہیں تو خبر ملتی ہے تو کہتے ہیں موت تو اس کے لیے تھی، موت تو اس کے لیے تھی۔ جس طرح آج مسجد سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ کی قسم ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے کہ ہمارے لیے اعلان ہوگا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم میں سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت اور ایسی حقیقت ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف، ہر مسئلے میں لوگوں نے اختلاف کیا، لیکن اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں کہ مرنا ہے۔ تو اب حشر کے میدان میں یہ انسان اور جنات جو مجرم بن کے کھڑے ہوئے ہیں، وجہ کیا تھی؟ کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے، اب وہ اپنے آپ پہ گواہی دیں گے۔ آئیں اس آیت کی تفسیر کو سمجھتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 531 سے سب سے پہلی بات بتائی گئی، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ تو کیا رسول جیسے انسانوں میں آئے ہیں ویسے انبیاء اور رسول جناتوں میں بھی آئے ہیں؟ تو ہاں، جناتوں میں بھی رسول آئے ہیں، لیکن جناتوں میں سے نہیں آئے ہیں، انسانوں میں سے آئے۔ یعنی مجموعی طور پر یہاں پر کہا گیا، یہاں پہ مجموعی طور میں تم میں سے کہا گیا، ورنہ رسول تو تمام کے تمام انسانوں میں سے ہی بھیجے گئے ہیں، جنوں میں سے کوئی رسول نہیں بنایا گیا تھا، جیسا کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، ابن جری اور دیگر کئی ایک ائمہ سلف اور خلف نے فرمایا ہے۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 48 اور تفسیر ابن کثیر مصباح المنیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 532۔ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ جناتوں میں سے کوئی نبی اور رسول نہیں آئے؟ تو چند دلائل سماعت فرمائیں جو تفسیر ابن کثیر نے نقل کیے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 163 سے 165 تک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیجا، جیسے ہم نے آپ کی طرف بھیجا نوح علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں، یعنی انہی کی اولادوں میں سے نبوت اور رسالت بھیجا۔ دوسری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عنکبوت آیت نمبر 27، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب مقرر کر دی۔ ہم نے ان کی اولاد میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور کتاب مقرر کر دی، اور ابراہیم علیہ السلام انسانوں میں سے ہیں، آدم ذات میں سے ہیں۔ اس طریقے سے سورہ یوسف آیت نمبر 109 میں بھی اللہ نے فرمایا، اور ہم نے آپ سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں مرد ہی رسول بنا کر بھیجے تھے، ان کے طرف ہم وحی کرتے تھے۔ مرد کو ہی رسول بنا کر کے بھیجے تھے، یعنی عورت بھی کوئی رسول نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ رسول ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمہ وقت اسے امت کے لیے حاضر رہنا ہوتا ہے، دن ہو یا رات ہو، اور مہینوں میں 30 دن۔ تو اس بڑی ذمہ داری سے
اللہ رب العزت نے خواتین کو جو ہے محفوظ رکھا اور انہیں یہ بوجھ نہیں دیا، ان کی ذہنی اور جسمانی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اللہ نے ان کے اوپر احسان کیا، اور سارے مردوں کو ہی اللہ رب العزت نے اس ذمہ داری کا مکلف بنایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے آپ سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں مرد رسول بنا کر بھیجے تھے، ان کے طرف ہم وحی کرتے تھے۔ جناتوں نے بھی، جنات حضرات جنہوں نے ایمان لے آئے تھے انہوں نے نبوت کو قبول بھی کیا، جیسا کہ انہوں نے نبوت کو قبول کیا یعنی آدم کی نبوت کو قبول کیا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نبی اور رسول ہوئے ان کو انہوں نے قبول کیا، اور اللہ نے اس کا ذکر فرمایا سورہ احقاف آیت نمبر 29 سے 32 تک، 29 سے 32 تک۔ اور یاد کیجیے جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کے طرف متوجہ کیا، سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ رب العزت کی قدرت کہ ہر چیز پر اللہ قادر ہے، ہماری توجہ کس طرف متوجہ کر دے، ہمیں کس طرف کس رخ میں ڈال دے، کس طرف ہماری، اور اسی طریقے سے جناتوں کی ایک جماعت کی توجہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی طرف کر دیا۔ یہ فرمایا یہاں سماعت کریں اور یاد کیجیے جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کے طرف متوجہ کیا جبکہ قرآن سنتے تھے، اور وہ قرآن سننے لگے، وہ جماعت جناتوں کی قرآن سننے لگی، جب وہ اس کے پاس آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ جب قرآن وہ سن رہے تھے تو ان کا ادب دیکھیے، یہ ہے وہ صالح روح، وہ سلیم الفطرت روحیں جنہیں ہدایت ملنی ہوتی ہے، وہ قرآن کو جب سنتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، دنیا کے ہر کام کو ختم کر کے، ہر کام کو چھوڑ کر کے وہ اللہ کے کلام کو اہمیت دے۔ تو انہوں نے آپس میں کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تو جنات دوسرے جناتوں کو کہہ رہے ہیں خاموش ہو جاؤ اور سنو اللہ کے کلام۔ چنانچہ جب پڑھنا تمام ہو گیا، یعنی جب رسول اللہ قرآن کی تلاوت کر چکے تو اپنے برادری کے لوگوں کے طرف ڈرانے والے بن کر لوٹے۔ اب قرآن جب سن لیا تو قرآن نے ان کے دل میں ایمان کو داخل کر، کیونکہ وہ توجہ کر رہے تھے، جھک رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایمان عطا کیا، اور جب یہ اپنی بستی میں گئے تو ڈرانے والے بن کر گئے، سبحان اللہ، یعنی ان کے انجام سے ڈرانے والے بن کر، ایک داعی بن کر گئے، کہنے لگے کہ اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے۔ ہم ایسا کلام سنے ہیں جو موسیٰ کے بعد آیا ہے، تورات کے بعد آیا ہے، اور جو پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، ہم ایسا قرآن سن کر کے آئے، اور سچا دین اور سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ وہ کتاب سچا دین، سچا زندگی گزارنے کا طریقہ جو خالق کائنات کی طرف سے آیا ہے، اس کو دین کہتے ہیں۔ تو سچا دین اور سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اپنی قوم سے، جنات حضرات، اے قوم، اللہ کے طرف بلانے والوں کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ کس پر ایمان لاؤ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے بھی قبول کیا اور دوسرے جناتوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس نبوت کو قبول کرو۔ آیت کا اس حصے کو پھر سے سمجھیں۔ اے قوم، جنات حضرات اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، جناتوں سے، اللہ کے طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ بات کو بھی قبول کرو کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ واحد ہے، ایک عبادت کے لائق ہے، اور اس پر ایمان لاؤ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان۔ تو کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ آگے وہ فرماتے ہیں اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے، اور ان کے اس بیان کو اللہ رب العزت نے قرآن کا حصہ بنایا، کیسے معزز لوگ تھے۔ اور آگے آپ بیان کرتے ہیں جنات، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اگر تم اسے قبول کر لو گے، اس نبوت اور رسالت کو قبول کر لو گے، اور آپ کی بات کو قبول، اس کلام کو قبول کر لو گے، اس کی بات کو قبول کر لو گے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا، جہنم کے عذاب سے تمہیں بچا لے۔ اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے، یعنی جس رسالت کو قبول نہیں کیا، تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اللہ کو کبھی عاجز نہیں کر سکتا، یعنی اللہ رب العزت کو وہ، اللہ سے وہ بچ نہیں سکتا، اور نہ اس کے سوا اس کا حمایتی ہوگا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی اس دنیا کے اندر حمایتی نہیں ہو سکتا۔ یہی لوگ سرح گمراہی میں ہیں، اور جس نے قبول نہیں کیا وہی سرح یعنی کھلم کھلا گمراہی کے اندر۔ یہ تھی سورہ عنکبوت آیت نمبر 29 سے 32۔ اور بھی سورہ جن وغیرہ میں اور بھی کئی مقامات پر
جنات حضرات کی باتیں بیان کی۔ جامع ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو سورہ رحمان کی تلاوت سنائی تھی، اور اس صورت میں یہ آیت بھی ہے وَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سورہ رحمان آیت نمبر 31 اور 32۔ ایک گروہ جن و انس ہم عنقریب تمہارے طرف متوجہ ہوں گے، یعنی تمہارا حساب و کتاب ہوگا قریب ایسا، پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3291۔ تو یہاں پہ ایک بات ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام جناتوں اور انسانوں دونوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے، اور ان سے اللہ رب العزت حشر کے میدان میں یہ سوال کرنے والا ہے کہ کیا میرے پیغام پہنچانے والے نبی اور رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا، اور جنوں اور انسان کے گروہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے، وہ تم سے میری آیتیں بیان کرتے تھے۔ تو نبی کی ذمہ داری اور نبی کا پیغام پہنچانے کا انداز یہ تھا کہ وہ تم سے میری آیتیں تلاوت کرتے اور تمہیں تمہارے اس آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد انبیاء کی جو صحیح طریقے سے اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کے کلام کو اور نبی کے فرمان کو پہنچانے والے ہوں، اپنی لاجک، اپنی باتیں اور اپنے کہانی قصے فلسفے نہیں۔ اللہ کا کلام، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو ہدایت ملے تو ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں رکھا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کی ہدایت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو ہدایت ملے تو ہمیں قرآن سنانا ہوگا، اور قرآن کے ساتھ حدیث منسلک ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا۔ تو اس چیز کا ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے، تب وہ کہیں گے ہم اپنے آپ کو گواہی دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کی ہی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں وہ آئے تھے۔ ایسا کیوں ہوا کہ وہ اس قدر غافل ہوئے ایسی ہمیشہ ہمیش کی زندگی سے، قبر کی ایسی لمبی زندگی سے غافل، حشر کے میدان کے 50,000 سال کی زندگی سے غافل، اور ہمیشہ ہمیش کی جنت اور ہمیشہ ہمیش کی جہنم سے غافل کس چیز نے کر دیا؟ اس دھوکے باز دنیا نے۔ تو اس کا بھی ذکر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا۔ انہیں ایسا لگتا تھا کہ بس یہی زندگی، یہی دنیا ہے، اور اصل میں جناتوں کی تو عمریں بھی بہت زیادہ ہوا کرتی ہیں، تو انہیں ایسا لگنے لگا کہ بس اب دنیا ہی کی زندگی ہے سب کچھ، اور انسان کی زندگی تو بہت کم ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے، جب آپ دیکھیں گے انسان کے کسی کام کو تو اس کے کام کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ اس نے بہت لمبی پلاننگ بنا کر کے رکھا۔ جب یہ گھر بناتا ہے، گھر کے اندر جب مٹیریلز لگاتا ہے، جب کوئی سامان لے کر کے آتا ہے، جب کوئی گاڑی لیتا ہے، جب کوئی عزت کے لیے اور کسی اونچے مرتبے کو پہنچنے کے لیے محنت کرتا ہے، تو اس کی صبح سے شام تک کی جو جد و جہد اور محنت اور کوشش ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ اسے یقین ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کے جانا نہیں۔ کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو یہ یقین ہو کہ صرف حساب مجھے 50,000 سال دینا ہے، کیا وہ ایسا غافل ہو کہ دنیا میں جیے گا؟ ایسے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتا ہوا دنیا میں جیے گا؟ تو سارے امراض کی وجہ صرف یہی ہے، جتنی بھی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ آخرت کا یقین کا کمزور ہو جانا، اور جس قدر آخرت پر یقین کمزور ہوگا اس کے اندر اتنی زیادہ برائیاں ہوں گی، اور جس کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہوگا تو وہ کھلم کھلا پھر ساری بے حیائی اور ساری برائی کے کام۔ اور انہوں نے دنیا کی زندگی کو، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے۔ اب وہ اپنے آپ میں گواہی دیں گے، یعنی ابتدا میں تو وہ انکار کریں گے، جیسے دوسرے مقام میں ہم نے پڑھا کہ شروع میں تو وہ انکار کریں گے کہ نہیں، ہم نے کوئی نافرمانی نہیں کی، اور ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آئے، اور ہم نے شرک نہیں کیا، اور اللہ کی قسم کھا کر کے کہیں گے کہ ہم نے شرک نہیں کیا۔ تو یہ کفر کا انکار کریں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تدبیر سے ان کو قائل کر لے گا۔ ایسے ایسے حالات ان کے سامنے حشر کے میدان میں آئیں گے کہ وہ قائل ہو جائیں گے، اور آخر میں آ کر کے وہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے تو جرم کیا۔ پہلے وہ انکار کریں گے۔ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 20 سے 21 تک، یہاں تک کہ آیت نمبر 20 سے 21 سورہ حامیم سجدہ، یہاں تک کہ جہنم اس کے پاس پہنچ جائے گی کہ ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے اسکن ان کے خلاف اس کی شہادت دیں گے۔ یعنی حشر کے میدان میں جب یہ انکار کر دیں گے کہ ہم نے یہ عمل نہیں کیا، جیسے کہ ایک حدیث جو امام مسلم نے روایت کی ہے
کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ ہنسی اور ہم سے پوچھا، اور صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ میں کیوں ہنسا؟ تو کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں ہنسا؟ تو ہم نے عرض کیا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے اپنے رب سے ہونے والی گفتگو پر میں ہنس پڑا۔ انہوں نے کہا اے میرے رب، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ مطلب حشر کے میدان میں کچھ بندے اللہ رب العزت سے ایسا کہیں گے کہ اے اللہ، کیا تو نے ہمیں ظلم سے پناہ نہیں دے دیے کہ حشر کے میدان پہ کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا؟ کیا تیرا یہ وعدہ نہیں ہے کہ حشر کے میدان میں کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا؟ یعنی کہ تیرا وعدہ ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں، کیوں نہیں؟ تو انسان کہے گا، مطلب ان میں سے کچھ انسان کہیں گے میں اپنے خلاف کسی دوسرے کو گواہ جائز نہیں سمجھتا، یعنی میں اپنے خلاف کسی کو گواہ قبول نہیں کرتا، کیونکہ کل حشر کے میدان میں کئی گواہیاں ہوں گی، جیسے فرشتے گواہی دیں گے، جیسے ہمارا نام اعمال ہوگا گواہی میں، جیسے انبیاء خود گواہی دیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا، امت بھی گواہی دے گی۔ تو یہ ساری گواہی، فرشتے بھی گواہی دیں گے، تو ان ساری گواہیوں کا اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، یہ سب میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ فرشتوں نے بھی میرے اوپر ظلم کیا، یہ کتابیں جو لکھ کر کے انہوں نے لے کر کے آئے نام اعمال، یہ سب ظلم ہے اور یہ گواہیاں ظلم ہیں، اور تو نے کہا تھا کہ تو میرے اوپر ظلم نہیں کرے گا، اور میں کسی کو بھی اپنے اوپر گواہ نہیں مانتا، تو سوائے اپنی ذات کی گواہی کے، میں صرف اپنی ذات کی گواہی کے ہی قائل ہوں، میں اپنی ہی ذات کی گواہی کو مانوں گا۔ حشر کے میدان میں کچھ بندے اللہ کو ایسا کہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا، آج تیری ذات کی گواہی تیرے لیے کافی ہے، آج تیری ذات کی گواہی ہی تیرے لیے کافی، اور اس کے منہ میں مہر لگا دی جائے گی، اور پھر اس کے اعضاء اس سے بات کریں گے۔ لیکن اس حدیث میں اور چنانچہ انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، سیل لگا دی جائے گی اس کے منہ پر، اور اس کے اعضاء کو حکم دیا جائے گا بولو، چنانچہ وہ انسان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور وہ اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر کے کہے گا، پھر وہ انسان اپنے اعضاء سے، اعضاء کون سے گواہی دیں گے؟ یہی کان، آنکھ اور چمڑی، اسکن، تو وہ اپنے ہی اعضاء سے کہے گا دوری ہو اور ہلاکت ہو تمہارے لیے، مطلب وہ اپنے ہاتھ سے کہہ رہا ہے، اپنے کان سے اور اپنی آنکھوں سے کہہ رہا ہے، اپنی اسکن سے کہہ رہا ہے میں اللہ سے تمہارے لیے تو جھگڑا کر رہا تھا اور تم میرے خلاف بات کرتے ہو۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا، اس حدیث کو مسلم شریف حدیث نمبر 2969 2969۔ تو کیا پتہ چلا کہ انسان کی گواہی جب وہ انکار کر دے گا دوسرے گواہوں کا، تو اللہ رب العزت جس اعضاء سے ہم لذت حاصل کرتے ہیں، اور ان تین ہی اعضاء سے ہم لذت حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان تینوں کو ہی گواہ بنا کر کے کھڑا کر دے۔ جیسے ہم نافرمانی کے کام اکثر کان سے سنتے ہیں، آنکھ سے اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا، آنکھ گواہی دے، اور احساس وہ اسکن سے کرتا ہے، توچا سے کرتا ہے، چمڑوں سے کرتا ہے، تو یہ چمڑے بھی گواہی دیں۔ آیت کو سماعت فرمائیں، یہاں تک کہ جہنم اس کے پاس پہنچ جائے گی، ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے ان کے خلاف اس کی شہادت دیں جو وہ کیا کرتے، اور وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف شہادت دی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے چمڑوں سے کہے گا ہمارے خلاف تم گواہی دیتے ہو۔ وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے بلوا دیا، یعنی بولنے کی گویائی دے دی، جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے، اسی اللہ نے ہمیں بولنے کی اجازت دے دی، یا گواہی دے دی، یا اجازت دے دی، جس نے ہر چیز کو بولنے کی اجازت دی، اور اسی نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم واپس لائے جاؤ گی۔ سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں بھی اللہ نے یاد دلایا، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے جو وہ کمایا کرتے، ہاتھ بتائیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 65۔ تو ہم ہر کسی سے تو چھپ سکتے ہیں، کیا ہم اپنے اعضاء سے، اپنے آنکھ، اپنے ہاتھ اور پیر اور کان سے چھپ سکتے ہیں؟ یہ سب اللہ رب العزت کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ آج بھی یہ جسم اللہ ہی کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بال سفید ہوں، ہمارے اندر کمزوریاں آئیں، لیکن یہ آتی ہے۔ یہ کس کے حکم سے آتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اس کا زوال 40 کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس کو زوال آئے، لیکن یہ اللہ کے حکم کے محتاج۔ ہم کتنا ہی اچھا کھا لیں، ہماری جسم اور صحت جو ہے وہ ڈھلتی ہی جائے گی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اس کو۔ تو خلاصہ یہ کہ ہم دنیا سے کتنا ہی چھپ جائیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے،
اور ہم اپنے جسم سے نہیں چھپ سکتے. ہمیں جب حشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا تو ہمارے ہی اعضاء ہم سے ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے اعمال سے بچا لے جس کے بنا پہ ہمیں بے عزت ہونا پڑے تیری ساری مخلوق کے سامنے. اللہم احسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان کر. اے اللہ ہم سے آسان حساب لے لے کل حشر کے میدان میں. اے اللہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں جانے انجانے، اے اللہ ان سارے گناہوں کو تو بخش دے. اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جب کوئی گناہ کی توبہ کرتا ہے تو توبہ کو قبول فرماتا ہے. اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو غفور ہے، اے اللہ تو بخش دے، اے اللہ تو رحم کر دے، معاف فرما دے اور ہمیں اطاعت اور فرما برداری کی زندگی عطا فرما. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 101. یہ رسول اس لیے بھیجے گئے کہ آپ کا رب بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں جبکہ ان کے باشندے غافل ہوں. یہ ایک اللہ نے اپنا اصول بتایا، قانون بتایا، اور یہی قانون حشر کے میدان میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک کسی نبی کو نہ پہنچا دے اور نبی کے ذریعے سے حجت قائم ہو جائے، لوگ بات کو سمجھ لیں اور پھر وہ نافرمانی کریں تو نافرمانی والوں کے اوپر پھر اللہ رب العزت عذاب پہنچاتا. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ حشر کے میدان میں بھی اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا اور حجت قائم کرے گا کہ کیا میرے پیغمبر آئے تھے تمہارے پاس، تمہیں اس دن کے عذاب سے ڈرائے تھے، کیا میرا کلام پیغمبروں نے سنائے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، اور نہیں کہیں گے تو ان کے اعضاء سے اگلوا لے گا. اور آخرکار ایک دن ایسا ضرور آئے گا اس 50,000 سال کے دن میں کہ انسان جو کفر کرنے والا ہے یا منافق ہے وہ کہے گا کہ ہاں یہ میں نے جرم کیا تھا، اور جب وہ کہے گا کہ ہاں میں نے جرم کیا تھا اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈالا جائے. تو دنیا میں بھی اللہ رب العزت کسی قوم کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا، اگر وہ قوم نافرمان ہے تو بھی عذاب نہیں بھیجتا. کب تک؟ جب تک نبی کو نہیں بھیجتا. اور جب نبی آ جاتے ہیں اور قوم نافرمانی کرتی ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے عذاب بھیجتا ہے. سورہ فاطر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ فاطر آیت نمبر 24. اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا، یعنی ہر امت میں اللہ رب العزت ڈرانے والا بھیجتا ہے، یعنی انبیاء بھیجتا. اس طریقے سے سورہ نحل آیت نمبر 36 میں بھی اللہ نے فرمایا 36. اور یقیناً ہم نے ہر امت کے پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. ہر امت میں رسول، اس سے یہ میسج ملا. اس طریقے سے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 میں بھی اللہ نے فرمایا اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے. اس کو نوٹ کر لیں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15. اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے. تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ پہلے اللہ نبی بھیجتا ہے اور نبی کے ذریعے سے جب حجت پوری ہو جاتی ہے، یعنی وہ جان لیتے ہیں کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، وہ جان لیتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں اور مرنے کے بعد زندگی ہے. جب یہ جان لیتے ہیں، ان کی دل کی آنکھوں سے سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ شرکسی کرتے ہیں دنیا کی چمک دمک کی وجہ سے، تب اللہ رب العزت اس شرکسی کی وجہ سے عذاب کو نازل فرمائے. سورہ ملک آیت نمبر 8 سے 9 تک. جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی. دیکھیں حشر میں بھی اللہ رب العزت اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک ان سے خود اقرار نہیں کروا لے گا. تو جہنم میں کے قریب جا کر کے یہ کھڑے ہوئے ہیں اور جہنم کے فرشتے ان سے اقرار کروائیں گے. اور اقرار کیا کروائیں گے؟ جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی، یعنی جہنم میں جماعت ڈالی جائے گی، تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے، فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت دینے والا نہیں آیا تھا؟ کیا کوئی تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، یقیناً ڈرانے والے تو آئے تھے لیکن ہم نے جھٹلایا. جیسے آج ہم سب کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر کے پہنچا دیے. ہم خود قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم خود لوگوں کو قرآن سنا رہے ہیں، اور بھی دنیا کا ہر انسان اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ ہیں اور آخری کتاب قرآن ہے. مرنے کے بعد زندگی ہے اور یہ ہر کسی کا کانسیپٹ ہے، نرک اور سورگ کا، کہ اچھے کرم کریں گے تو سورگ ملے گا. اور حقوق دو ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک دوسرے حقوق العباد ہے. ایک ہمارے خالق ہمارے مالک کا حق ہے اور دوسرا اس کی مخلوق کا حق. مخلوق میں ایک انسان کا حق اور دوسرا ہر مخلوق کا حق، پرندے کا حق، پیڑ کا حق، جانور کا حق، ہر کسی جیو جنتو کا حق. وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حق دیے. چلیے دو بات سنتے چلے. ایک پیڑ سوکھا ہوا تھا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا اسے پانی ڈالو اور ثواب حاصل۔ تو ورکش روپن آج ہم لوگ سنتے ہیں 1450 سال پہلے اس کا ایڈوانس حکم رسول اللہ نے دیا کہ صرف ورکش کو لگانا ہی نہیں ہے، ان کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ صرف لگا کر کے فوٹو کھچا کر کے چلے جاؤ ایسا نہیں، لگانے کے بعد اور جو لگے ہوئے ہیں اور جو جنگلوں میں سوکھ رہے ہیں ان کو پانی ڈالو۔ کس کا حکم؟ رسول اللہ سے، یہ حق ہے پودے کا۔ اس طریقے سے ایک صحابی نے ایک چڑیا کے بچے کو لے کر کے آ گئے اور وہ چڑیا چیخنے لگی، اپنے بچے کے لیے ادھر ادھر اڑنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پرندے کو، اس بچے کو اس کی ماں کو دے دو اور ثواب حاصل۔ تو ہر کسی کے حقوق بتائے، جانور کو بھی ذبح کرنا ہے تو اس کے حقوق بتائے کہ کس طریقے سے اس کو ذبح کرو گے، کیسی چھری ہونا چاہیے اور اس کے سامنے دکھنا نہیں چاہیے، اور بھی جو اس کے چیزیں ہیں، اور ایک وہ لمبی تفسیر ہے۔ تو بہرحال ہر کوئی جانتا ہے کہ آخری نبی آ چکی اور پیغام آ چکا، اور اس کے بعد جب حشر کے میدان میں اس کو کھڑا کیا جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اس سے کہیں گے کہ کیا تیرے پاس اس عذاب سے ڈرانے والا کوئی آیا نہ تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، یقیناً ڈرانے والا تو آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلایا۔ کیا جھٹلایا؟ احکام و مسائل کو جھٹلایا، جو شریعت تھی اس کو جھٹلایا، بڑوں کی باتیں، ماں باپ کی قصے کہانیاں اور معاشرے کی اور دوستوں کی باتوں کو ترجیح دیے، اس علم کو سیکھنے پہ ہم نے ترجیح دیے، اس پر عمل کو ہم نے ترجیح دیا، لیکن اللہ کے کلام کو سیکھنے میں، اس پہ غور و فکر کرنے میں اور اس پہ عمل کرنے میں ہم نے ترجیح نہیں دیا۔ کل مجرم بن کر کے حشر کے میدان میں ایسے کھڑے ہوں گے جہنم کے سامنے اور کہیں گے کیوں نہیں، ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن ہم نے ان کی بات کو جھٹلایا، اور پھر انہیں جہنم رسید کیا جائے۔ سورہ ملک آیت نمبر 8 اور 9۔ اچھا، اسی طرح حشر کے میدان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم تک تو کوئی پہنچانے والا نہیں آیا تھا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ وہ فلاں گاؤں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جہاں تک کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں پہنچا، تو یہ ہمارے ذہن کی بات ہے، ان تک پیغام پہنچانے والا اللہ نے پہنچا دیا، اور بالفرض اگر نہیں بھی پہنچایا یا اس تک نہیں پہنچی بات، اصل میں ہم لوگ نہیں پہنچاتے ہیں، اس لیے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا نہیں پہنچاتی، ورنہ جو پہنچانے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر کونے تک اللہ کا پیغام پہنچتا ہے۔ اور اللہ رب العزت آپ دیکھیں کہ ایسی ایسی خاندانوں میں اللہ رب العزت کسی کو ہدایت دے دیتا ہے اور پھر وہ پوری خاندان کو بات کو پہنچاتا ہے۔ کسی ایک شہر میں سارے مومنوں کو اللہ پیدا کر دیتا، ایسا نہیں کیا اللہ۔ کسی خاندان میں ایک ایک لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ حکمت کیا ہے اس کے پیچھے؟ کہ اس خاندان تک ہدایت پہنچ جائے، بات پہنچ جائے۔ لیکن بالفرض اگر نہیں پہنچا تو 4 قسم کے لوگ حشر کے میدان میں اللہ رب العزت کے سامنے اپنی بات رکھیں گے۔ ایک کہے گا کہ اے اللہ میں غافل تھا کیونکہ میں پاگل تھا، مجھے نہیں پتا کون سا نبی آئے، اگر نبی آتے تو میں ان کی اتباع کرتا، پیروی کرتا، اگر میں پاگل نہیں رہتا تو میں نبی کی اتباع کرتا، پیروی کرتا، ان کی بات سنتا۔ اسی طریقے سے بہرا اور گونگا بھی اپنی عرضی درج کرے گا کہ میں بہرا تھا، گونگا تھا، میں نے کچھ سن ہی نہیں پایا، کچھ بول ہی نہیں پایا، اگر میں سنتا ہوتا تو رسول کی بات سنتا اور میں ایمان لے آتا۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو ایسے علاقے میں تھا جہاں تک نبوت نہیں پہنچی، یا ایسے دور میں تھا جس دور میں نبی نہیں آئے، تو یہ 4 قسم کے لوگ اپنی عرضی پیش کریں گے کہ اللہ ہم تک اگر پیغمبر پہنچ جاتے تو ہم ایمان لے آتے اور عمل کرتے۔ تو اللہ رب العزت کہے گا اچھا، میرے پیغمبر تم تک آتے اور میرا پیغام پہنچاتے تو تم اس کی اتباع کرتے؟ وہ کہیں گے ہاں اللہ، ہم ضرور اس کی اتباع کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ پیغمبر نہیں، اب میں خود کہہ رہا ہوں یہ آگ ہے، اس میں کود جاؤ۔ کچھ ایسے سلیم الفطرت لوگ ہوں گے جو فوراً اس میں کودیں، اور کچھ لوگ رک جائیں گے۔ یہ ہے ایگزام۔ تو حشر کے میدان میں ان کا ایگزام ہو جائے گا۔ آج بھی اسی طرح کا ایگزام ہے کہ ہمیں جنت اور جہنم دکھائی نہیں دے رہی، قبر کا عذاب دکھائی نہیں دے رہا، حشر کا میدان دکھائی نہیں دے رہا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ اور ایک طرف پوری دنیا اپنے شباب، اپنی رونقوں کے ساتھ، اپنے عیش و آرام کے ساتھ ہاتھ پھیلا کر کے ہمیں بلا رہی کہ آؤ چند دن بچے ہیں زندگی کے، عیش کرو، پی لو کچھ شراب اور جھوم لو اور کچھ گا لو، اور کچھ وقت بچا ہوا ہے، عیش کرو۔ دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے پوری خوبصورتی کے ساتھ، اور نہ قبر میں کچھ دکھ رہا ہے، نہ حشر دکھ رہا ہے، نہ جنت دکھ رہی، نہ جہنم دکھ رہی، اور اللہ رب العزت کا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلا۔ تو جس نے ایمان لے آیا، یقین کر لیا اس بات کا، وہ جنتی اپنی عقل کی آنکھوں سے۔ اور دلائل بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف بلائی جا رہا ہے۔ قرآن کے دلائل ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ کے دلائل ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ رب العزت مرنے کے بعد زندگی دے سکتا ہے، اس کے دلائل دنیا کے اندر بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہے، اس کے دلائل ہے، سورج چاند زمین آسمان ہر مخلوق چیخ کر کے بول رہی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ دن اور رات کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت دن کو لانے پہ قادر ہے، رات کو لانے پہ، زندگی اور موت کو لانے پہ، مردوں کو زندہ سے، زندہ کو مردے سے نکالنے پہ قادر ہے۔ مرے ہوئے جو ہے دانوں کو یا مرے ہوئے کھیت کو، زمین کو اللہ رب العزت زندہ کر کے دکھا رہا ہے۔ یہ سارے دلائل ہیں اس بات کے کہ اللہ رب العزت ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت ان کا بھی ایگزام لے لے گا۔ آئے آیت نمبر 131 کی طرف۔ یہ رسول ہیں، یہ رسول اس لیے بھیجے گئے کہ آپ کا رب بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں، بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں ہے اللہ۔ کب تک؟ جبکہ ان کے باشندے غافل ہوں۔ اگر ان کے باشندے، اس کے رہنے والے غافل ہوں تو اللہ ہلاک نہیں کرے، یعنی نبی بھیجے گا اور نبی حجت پوری کریں گے، اور پھر اس کے بعد یہ نافرمانی کرتے ہیں، سب کچھ دیکھ لینے جان لینے کے بعد اب یہ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ جیسے کہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، جان لیا، حجت ہمارے اوپر قائم ہو چکی، اب اگر ہم نافرمانی کریں گے تو عذاب میں گرفتار ہوں گے، نہیں گرفتار ہو چکے۔ کئی قسم کے عذاب میں آج امت مسلمہ گرفتار ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 132۔ اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کی وجہ سے درجے ہیں جو انہوں نے کیے، مطلب جو عمل کیا ہے جس نے، اس کے حساب سے ان کے درجے ہیں، اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اب یہ خبردار ہو جاؤ کہ اللہ رب العزت غافل نہیں ہے۔ ہر کسی کی گواہی کا تو انکار کر دو گے، اللہ رب العزت غافل نہیں۔ کوئی آنکھیں نہیں دیکھ رہی لیکن خالق کائنات ہمیں، تو ہمارے درجے ہیں، یعنی جو نیک شخص ہے جنت کے 100 درجات، اور سب سے اونچی جنت جنت الفردوس، جہاں سے نہریں نکلتی ہیں دوسری جنتوں کی، جو سب سے اونچائی پر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو اللہ سے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اسی طریقے سے پہنچا دے جس طریقے سے اے خالق مالک ہم تیرے کلام کو سیکھنے کی اور اس پر ایمان لانے کا تجھ سے مطالبہ کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ اور اسی طریقے سے جو نافرمانی کرے گا اس کے لیے بھی کسی کو جہنم کے اوپر کے حصے میں رکھا جائے گا، کسی کو بیچ کے حصے میں اور کسی نیچے حصے میں۔ جیسے نبی مکرم کی حدیث ہے کہ ایک پتھر کی آواز آئی تو رسول اللہ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا پتھر ہے جو پھینکا گیا تھا اور اس کو 70 سال آج ہوئے ہیں اور یہ جہنم کی تل پہ جا کر کے ٹکرایا ہے۔ اللہم احسبنی، ایسی خطرناک جہنم۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ان کے کسی عمل سے بھی بے خبر نہیں ہے، ان کے کسی عمل سے بھی بے خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو شمار کر کے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، تمام اعمال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گن کر کے اپنے پاس رکھا، اور جب یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے تو وہ قیامت کے دن ان کے اعمال کے مطابق انہیں بدلہ عطا کرے گا۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 50 اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 500۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے شمار فرما، آمین یا رب العالمین۔